بسم اللہ الرحمن الرحیم والبصر۔ بتایا گیا تھا کہ حواس 5 ہیں۔ پہلا حاسہ سماع یعنی قوت سامعہ، اس کا بیان ہو چکا تھا۔ دوسرا ہے البصر، قوت باصرہ یعنی دیکھنے والی قوت۔ یہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دماغ میں 2 کھوکھلے ہیں، ہے نا، اس میں پٹھے بچھے ہوئے ہیں۔ پھر شروع میں وہ ملے ہوئے ہیں، کیا ہے شروع میں، کیا ہے وہ؟ ہاں، پھر آگے آ کے ادھر 2 آنکھوں کی طرف آ گئے ہیں، تو اسی میں جو پٹھے بچھے ہوئے ہیں نا، اسی میں دیکھنے کی قوت رکھی ہوئی ہے۔ قرب البصر وہی قوت موضوعۃ، یہ وہ قوت ہے جو رکھی ہوئی ہے فی العصبتین، ایسے 2 پٹھوں میں، المجوفتین جو کھوکھلے ہیں، کیا ہیں؟ اندر سے، اللتین تتلاقیان جو ملے ہوئے ہیں، ثم تفترقان پھر دونوں افترقا تفترقان پھر دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ ادھر آنکھ کی طرف آ کے فتعدیان الی العینین، اس طرح جدا ہو کے یہ پہنچ جاتے کہاں تک؟ دونوں آنکھوں تک۔ کام کیا ہے؟ تو اس کے ذریعے روشنی، کلر، شکل، مقدار، حرکت وغیرہ کا ادراک ہوتا ہے، یعنی دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اندھے روشنی ہے یا نہیں ہے، شکل کیسی ہے وغیرہ، حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ان چیزوں کا ادراک اس کی ضرورت ہے۔ تدرکو بہل اضواء والالوان والاشکال والمقادیر والحرکات، اور ان کے ذریعے ادراک ہوتا ہے روشنیوں کا، کلروں کا، شکلوں کا، مقداروں کا اور حرکتوں کا۔ والحسن والقبح، حسن و قبح کا، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ، مما یخلق اللہ تعالیٰ، یہ ہوتا کیسے ہے کہ جب بندہ آنکھ کا استعمال کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کی رویت کو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے علم کو۔ کہ یخلق اللہ تعالیٰ ادراکہا، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو پیدا فرما دیتا ہے بندے کے اندر، عندہ استعمال العبد تلک القوت، بندے کی اس قوت کو استعمال کرنے کے وقت۔ تیسری قوت ہے شامہ، سونگھنے والی قوت، جس کے ذریعے آپ خوشبو، بدبو وغیرہ کا پتہ کرتے ہیں نا۔ خوشبو، بدبو کے ادھر کہتے ہیں مشک، کیا بولتے ہیں؟ مشک نہیں بولتا، مشک آ رہا ہے نا، بدبو کو کہتے ہیں مشک، حالانکہ مشک تو خوشبو کا نام ہے ایک۔ رومال کہاں چلا گیا میرا؟ تو بہرحال یہ قوت شامہ ہے، یہ ہے کہاں موجود؟ سنو، وہی قوت موضوعۃ فی الزائدۃ النابتتین، یہ ایسی قوت ہے جو رکھی ہوئی ہے ایسے 2 زائد حصوں میں جو ابھرے ہوئے ہیں، فی مقدم دماغ، دماغ کے شروع والے حصے میں۔ کس طرح؟ یہ الشبیہتین بحلمۃ الثدی، جو سینے کے پستان کے مشابہ ہیں، یہ دماغ میں ابھرے ہوئے ہیں۔ وہ جو بھیجا ہوتا ہوگا وہی ہوگا شاید، یہ ہے نا۔ کام کیا ہے؟ کہ تدرکو بہا الروائح، اس کے ذریعے بوؤں کا ادراک ہوتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ کس طرح بو کا ادراک ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہوا یہ کیفیت بو، خواہ خوشبو ہو یا بدبو، ہوا جب کیفیت بو سے متکیف ہو کر آپ کے ناک کے بانسے تک پہنچتی ہے، خیشم کہتے ہیں نا، ناک کے بانسے کو کہتے ہیں خیشم، وہاں تک پہنچتی ہے، تو پھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ سمجھے؟ تدرکو بہا الروائح، ان کی اس کے ذریعے بوؤں کا ادراک ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ بے طریقے وصول الہواء المتکیف بکیفیت الرائحہ، بو والی کیفیت سے، ہوا کے بو والی کیفیت سے متکیف ہوا کے خیشم تک پہنچنے کے طریقے سے، خیشم یعنی ناک کے پاس۔ چوتھی ہے قوت ذائقہ، چکھنے والی قوت، سمجھ گئے؟ یہ کہاں ہے؟ تو کریے زبان کے اوپر جو ہے، جو کھال بچھی ہوئی ہے، وہیں یہ رکھا ہوا، یہ قوت وہیں رکھی ہوئی ہے۔ زبان ہی پہ کوئی چیز جاتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹی ہے یا کیا ہے، مرچی ہے کہ میٹھی ہے، وہیں سے پتہ چلتا ہے۔
باقی جگہ کہیں پتہ یہاں رکھنے سے پتہ چلے گا ہاتھ میں، چونکہ وہ قوت یہاں نہیں رکھی ہے۔ تروہیا قوت منبسط، یہ وہ قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، فی العصب، اس پٹھے میں جو پٹھا بچھا ہوا ہے، علی جرم اللسان، زبان کے جسم پر یعنی کھال پر، یدرکو بہ الطعوم، اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے ذائقے کا، کس کا؟ ہاں، ذائقہ اچھا ہے یا خراب ہے۔ کس طرح سے؟ زبان کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے نا، رطوبت ہوتی ہے نا زبان میں، جس کو رطوبت لعابیہ کہتے ہیں، جب کھانے کے ساتھ وہ رطوبت لعابیہ ملتی ہے تو پھر زبان کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹی ہے یا نہیں ہے۔ کہ بے مخالطت الرطوبۃ اللعابیۃ التی فی الفم بالمطعوم، کرا ان رطوبت لعابیہ کے جو منہ میں ہوتی ہے نا، منہ میں جو رطوبت لعابیہ ہے، ان رطوبت لعابیہ کے کھانے کے ساتھ ملنے سے، ووصولها الی العصب، اور پھر اس کے اس پٹھے تک پہنچنے سے، کھانا رطوبت لعابیہ سے ملتا ہے، پھر وہ اس پٹھے سے ٹچ کرتا ہے جو زبان کے اوپر، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا کیا ہے، ٹیسٹی بنا ہے یا نہیں بنا۔ واللمس، آخری قوت یہ قوت لامسہ، چھونے والی قوت، یہ پورے بدن میں ہے چھونے کی قوت۔ ہاں، سر پہ ہاتھ رکھے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، ہاتھ میں رکھے تو بھی۔ وہیا قوت منبسط فی جمیع البدن، یہ وہ قوت ہے جو پورے بدن میں رکھی ہوئی ہے، کیا کام انجام دیتی ہے یہ؟ تدرکو بہا الحرارۃ والبرودۃ، ان کے ذریعے ادراک ہوتا ہے گرمی اور سردی کا، رطوبت اور یبوست یعنی تری اور خشکی کا، ونحو ذالک عند التماس والاتصال به، اور اس کے مثل کب؟ عند التماس، عند التماس والاتصال به، اس سے ٹچ ہونے اور متصل ہونے کے وقت، جب آپ کے جسم سے کوئی چیز متصل ہوگی، کسی جسم کا ٹچ ہوگا، تو پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سرد ہے یا گرم ہے، سمجھ گئے، خشک ہے یا تر ہے، اور ہارڈ ہے یا نرم ہے، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھو، جس حادثہ کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس سے وہی کام ہوتا ہے۔ کان کو سننے کے لیے تو کان سے سننے ہی کا کام ہوتا ہے، آنکھ کو دیکھنے کے لیے تو آنکھ سے دیکھنے کا کام ہوتا ہے۔ اب آنکھ سے کوئی سننے کی کوشش کرے، کان سے دیکھنے کی کوشش کرے، آنکھیں بند کر کے کان کھولا رکھ کے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس حادثے کو جس کام میں لگایا گیا ہے وہ حادثہ وہی کام کرتا ہے۔ انسان ہی ایک ایسی قوم ہے اور جنات کہ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا یہ اس سے ہٹ کر کسی اور میں لگا ہوا رہتا ہے، سمجھ گئے؟ دیکھو، وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا، اب ان حادثہ میں سے ہر ایک کے ذریعے، اے من الحواس الخمس، پانچوں حادثہ میں سے ہر حادثے سے توقف، اے یطلع علی ما وضعت ہی لہو، مطلع ہوا جاتا ہے اسی پر جس کے لیے اس حادثہ کو وضع کیا گیا، اے تلک الحادثہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس حادثے کو جس کے لیے پیدا کیا اس حادثہ کو جب استعمال کرتا ہے تو اسی چیز کا ادراک اللہ تعالیٰ وہاں پیدا فرما کر دیتا ہے۔ یعنی ان اللہ تعالیٰ قد خلق کل من تلک الحواس لادراک اشیاء مخصوصۃ، یعنی اللہ تعالیٰ ان حواس میں سے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے مخصوص چیزوں کے ادراک کے لیے، مثلاً کالسمع للاصوات، سننا ہے تو آوازوں کے لیے ہے، چکھنا یہ کھانے کے لیے ہے، سونگنا تو بو کے لیے ہے، سمجھ گئے؟ لا یدرکو بہا ما یدرکو بالحاسۃ الاخری، تو ایک حادثہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہوگا جس کا ادراک دوسرے حادثہ سے ہوتا ہے، یعنی کان سے جس کا ادراک ہوتا ہے اس کا آنکھ سے نہیں ہوگا، اور آنکھ سے جن کا ادراک ہوتا ہے کان سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا
کہ آنکھ سے دیکھنے کا کام ہو اور کان سے، آنکھ سے دیکھنے کا ہوتا ہی ہے، آنکھ سے سننے کا کام ہو اور کان سے، ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا الگ مسئلہ ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، لیکن حق یہی ہے کہ ممکن ہے، حق ہے کہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان خود بخود سننے کا کام نہیں کرتا، آنکھ خود بخود دیکھنے کا کام نہیں کرتی، بلکہ جب آنکھ کو آپ استعمال کرتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ رویت کو پیدا فرماتا ہے، اس لیے آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ جب کان کے ذریعے توجہ دیتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سماعت کو پیدا فرماتا ہے، اس لیے کان سننے کا کام کرتا ہے۔ کان خود بخود کام نہیں کر پاتا، یہ اللہ کی تخلیق سے ہے۔ کس کی تخلیق سے ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ نے سننے کی قوت کو کان میں رکھا ہے اور دیکھنے کی قوت کو آنکھ میں، تو اگر وہی اللہ تعالیٰ آنکھ میں سننے کی قوت پیدا کر دے، اس وقت جب آنکھ استعمال کر رہے ہو اس وقت سننے کی قوت اس میں اگر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو اس کی ذات سے بعید ہے کیا؟ کر سکتا ہے وہ؟ ارے یہ قوت اسی نے رکھی ہے نا، کان میں سننے کی، اگر کان آنکھ میں سننے کی رکھتا تو یہ بھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اب بھی وہ ممکن ہے، جب پہلے ممکن تھا تو اب بھی ممکن ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھو، اما انہ حل یجوز ذالک، رہا یہ سوال کیا یہ ممکن ہے کہ جو حادثہ جس کے لیے ہے اس سے وہ کام نہ ہو کہ دوسرے حادثہ والا کام ہو جائے؟ ففیہ خلاف بین العلماء، تو اس میں علماء کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ حق کیا ہے؟ تو حضرت شارع علی رحمہ فرماتے حق یہی ہے کہ ممکن ہے۔ حق کیا ہے؟ ممکن ہے۔ والحق الجواز، حق یہ ہے کہ یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سننا دیکھنا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں محض اللہ کی تخلیق سے، کوئی حادثہ مستقل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ سب اللہ کی تخلیق سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کان میں دیکھنے کی قوت رکھ دے، جب کان کا استعمال کر رہے ہیں آپ اس وقت دیکھنے والی قوت پیدا فرما دے تو کان سے دیکھنے کا کام ہو جائے گا، چونکہ یہ اللہ کی تخلیقی سے تو ہے، تو ممکن ہے۔ کیوں؟ لما ان ذالک بمحض خلق اللہ تعالی، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی تخلیق سے ہیں، من غیر تاثیر الحواس، حواس کی تاثیر کے بغیر۔ یہ تاثیرات جو حواس میں آتی ہے یہ اللہ کی تخلیق سے آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بات محال نہیں ہے کہ بندہ آنکھ کا استعمال کر رہا اور وہاں سننے کی قوت پیدا ہو جائے، تو فلا یمتنع، اللہ پیدا کر دے۔ محال نہیں ہے کہ یخلق اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے قوت باصرہ کے استعمال کرنے کے بعد آواز کے ادراک کو کھول رہے ہیں آنکھ اور سننے میں آ رہی ہے آواز مثلا۔ سمجھ گئے؟ اور دیکھو بھائی، اور یہ ممکن اس لیے بھی ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شجرہ مبارکہ سے جب آواز آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سماعت کیے تھے اس آواز کو تو صرف کانوں سے سماعت نہیں کیے تھے، بلکہ بتایا جاتا ہے آپ کے جسم کا ہر حصہ سننے کا کام کیا تھا، ہاتھ بھی سننے کا کام کیا تھا، حالانکہ ہاتھ سننے کے لیے ہے۔ تو دیکھو، عادت تو یہی ہے کہ کان سننے کا کام کرتا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شجرہ مبارکہ سے جو آواز آئی تھی اس کو صرف کان سے نہیں سماعت کی تھی، اس کا مطلب دوسری جگہ سے بھی سننے کا کام اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہی ہے بات کہ اللہ پیدا فرماتا ہے تو رویت ہوتی ہے، پیدا فرماتا ہے تو سماعت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہو نہیں مل رہی، وہ چیز وہیں رہتی ہے اور ایسے دیکھ رہا نہیں مل رہی ہے۔ ارے پورے فرش پہ آپ کی نگاہ پہنچی، سوئی پہ نہیں پہنچی، ایسا ہوگا؟ سوئی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اب اس میں افضال کو کھڑا ہے، افضال دیکھ، افضال تو غور کیا، ہاں یہ تو ہے، اب نکال دیا، تو کیا وہاں آپ کی نگاہ نہیں گئی تھی؟ گئی تھی، مگر اس وقت
اللہ نے آپ کی اس کی رویت آپ کی آنکھ میں پیدا اس لیے آنکھ نہیں دیکھ پائی نا، اور اس نے کوشش کی تو اس کی آنکھ میں رویت پیدا فرما دیا تو نظر آ گئی۔ یہ سب اللہ کی تخلیق سے ہے، خود یہ حادثہ جو ہے مستقل اس میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ بندہ آنکھ کا استعمال کر رہا ہے اور سننے والی قوت اللہ پیدا فرما دے، چونکہ اللہ کی تخلیق ہی سے تو ہوتا ہے یہ سب، تو یہ ممکن ہے۔ بس